السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو دیکھیں گے جو کہ ہے جہاد اور دہشت گردی۔ جہاد اینڈ ٹیررزم، اگر ہم پریویس پیپرز دیکھیں CSS کے تو ان میں بہت جگہ آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم جہاد کے لغوی معنی دیکھیں گے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا۔ اس کے اصطلاحی معنی ہے جہاد اس کوشش کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، اس کی رضا اور وطن عزیز کے دفاع اور نفسانی خواہشات سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جہاد کب فرض ہوا؟ تو 1 ہجری کو جہاد فرض ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ جہاد مدینہ میں فرض ہوا۔ پھر جہاد کا حکم ہمیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 میں بھی ملتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو ان 2 آیات سے ہمیں جہاد کی فرضیت کا حکم ملتا ہے۔ سب سے پہلا غزوہ 1 ہجری کو ہوا جو کہ غزوہ ابوا کہلاتا ہے۔ دور نبوی میں ٹوٹل 87 لڑائیاں ہوئیں جن میں سے 27 غزوات تھے۔ غزوات کس کو کہتے ہیں؟ ان جنگوں کو غزوات کہتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم از خود شامل ہوئے۔ ٹوٹل لڑائیاں جو 87 لڑی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، ان میں کل 256 صحابہ شہید ہوئے اور 1000 کفار قتل ہوئے۔ پھر ہم دیکھیں گے جہاد کی اقسام۔ تو جہاد کی 4 اقسام ہیں: جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالقول اور جہاد بالسیف۔ سب سے پہلے ہے جہاد بالنفس۔ تو نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ قلم کے ذریعے حق کا دفاع کرنا جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ زبان کے ذریعے کلمہ حق کہنا جہاد بالقول کہلاتا ہے۔ اور تلوار یا جدید اسلحے کے ساتھ قتال کرنا جہاد بالسیف کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو دراصل یہ حقیقت نہیں ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ مسلم مملکت میں نان مسلمز آزادی کے ساتھ رہتے، انہیں تلوار کے زور پر مسلمان کر دیا جاتا۔ دین اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی بنا پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بیس پر، صحابہ کے اخلاق کی بیس پر، اور اس دین کا حق ہونے کی وجہ سے یہ دین پھیلا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جہاد کے کون کون سے مقاصد ہیں، یعنی کہ جہاد کب کب فرض ہو جاتا ہے۔ آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ جہاد کبھی بھی حرام مہینوں میں نہیں کیا جاتا۔ حرام مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے حرام مہینے ہیں۔ ان میں جہاد کی اجازت نہیں ہے، ان میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جہاد ہمیشہ حاکم کی اجازت سے کیا جاتا ہے۔ حاکم کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم دیکھیں گے کن کن وجوہات کی بنا پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو جو ریزنز ہیں وہ ہیں لا آف ایکویلٹی، ڈیفینسو وار، وار فار پیس، ہیلپ فار اوپریسرز، ریسیونگ آف جزیہ، وائلیشن آف اوتھ، ری کنٹرول اوور کیپچرڈ ایریا، انفورسمنٹ آف شریعہ۔ تو ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی ریزن ہے لا آف ایکویلٹی۔ لا آف ایکویلٹی سے کیا مراد ہے؟ لا آف ایکویلٹی سے مراد ہے جان کے بدلے جان۔ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اب وہاں پر جہاد کی اجازت ہے کہ اس کے بدلے اس کی جان لے لی جائے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، مقتولوں میں برابری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کیا جائے تو دستور کے موافق مطالبہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اس آیت میں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون بہا بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس قتل کے بدلے وہ خون بہا کچھ رقم لے لے یا پھر اسے معاف کر دے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے ہمارے دین میں کہ معافی بھی لی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی معاف کر دے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، بدلہ لینا بھی جائز ہے۔ ایک ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گی پیپر کی تیاری کے حوالے سے، اگر آپ عربک ٹیکسٹ یاد کرتے ہیں آیات کا تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنے زیادہ مارکس گین کرنے کا۔ ایگزامینر پہ بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے اگر آپ CSS کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوں اور آپ اس میں عربک ٹیکسٹ بھی لکھیں، ٹرانسلیشن بھی لکھیں اور ساتھ میں ریفرنس بھی مینشن کریں۔ میں نے اسی لیے عربک ٹیکسٹ کو بھی شامل رکھا ہے اس دفعہ سلائیڈز میں۔ نیکسٹ ریزن ہے ڈیفینسو وار۔ ڈیفینسو وار کس کو کہتے ہیں؟ دفاعی جنگ۔ اگر کوئی دوسرا ملک جنگ کے لیے آتا ہے مسلم ملک پر تو وہاں پر جہاد کرنا جائز ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 میں فرماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑیں اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے تو ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ پھر ایک ریزن ہے ری کنٹرول اوور کیپچر ایریا۔
اس کا مطلب ہے کوئی ایسا علاقہ جس میں مسلمان رہائش پذیر ہوں لیکن اس پر نان مسلمز آ کر حکمرانی کرنے لگ جائیں تو اس علاقے سے غیر مسلموں کو نکالنے کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر ہم مثال دیکھیں تو فتح مکہ ہوا تھا، مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 میں فرماتے ہیں اور انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور غلبہ شرک قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے. پھر ایک ریزن ہے وار فار پیس، یعنی کہ امن کے لیے جنگ کرنا. اگر کفار جو ہیں فساد کریٹ کریں، بد امنی پھیلائیں، فساد کریٹ کریں کسی بھی علاقے میں، تو وہاں پر امن کریٹ کرنے کے لیے، امن پھیلانے کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر سختی جائز نہیں. پھر ہمیں ایک ریزن ملتی ہے وائلیشن آف اوتھ. اس کا مطلب ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا. یعنی کہ اگر کوئی دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہے اور ایک ملک جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہاں مسلمانوں کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اسے جہاد کر سکیں. اللہ رب العزت سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے لڑو اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. پھر ایک ریزن ہمیں ملتی ہے ریسیونگ آف جزیہ. جزیہ حاصل کرنے کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے. جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ جزیہ دراصل وہ رقم ہے جو کہ نان مسلم سے لی جاتی ہے ان کا مسلم ممالکوں میں رہنے کی وجہ سے، ان کا مسلم ممالک میں رہنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ اسے حرام جانتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور سچا دین قبول نہیں کرتے، اور ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ عاجز ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. تو پہلے زمانے میں دور نبی میں اور اس کے بعد بھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے انہیں آپشن دیا جاتا تھا آیا وہ اسلام قبول کر لیں یا وہ جزیہ دینا قبول کر لیں. تو بہت سارے یہودی ہوتے تھے وہ جزیہ لینا قبول کر لیتے تھے ورنہ انہیں ملک سے بے دخل کر دیا جاتا تھا. پھر ایک ریزن ہے انفورسمنٹ آف شریعہ. شریعت کو نافذ کرنے کے لیے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت سورۃ انفال میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ شرک کا غلبہ نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کو نافذ کرنے، اس پوری زمین پر شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے. پھر ہیلپ فار اپریسرز، یعنی کہ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت سورۃ النساء میں فرماتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حمایتی کر دے اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی مددگار بنا دے. تو ایسے علاقے میں جہاں پر مسلمانوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں پر ظلم کیا جاتا ہو تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کی تعریف. دا ایکٹ آف ٹیررائزنگ بائی یوز آف فورس اور تھریٹس ٹو ڈی مورلائز اینی انڈیویجول اور نیشن، یعنی کہ فورس یا تھریٹ کا استعمال کرتے ہوئے دہشت پھیلانا تاکہ کوئی ایک شخص یا پوری کی پوری قوم ڈی مورلائز ہو جائے. پھر ہم دیکھیں گے دہشت گردی کی تعریف. تو سب سے پہلے مارچ 1773 سے جولائی 1794 تک فرانس میں اس ٹرم کا استعمال کیا گیا، اور یہ حکومت کے لیے استعمال کیا گیا تھا جب انہوں نے اپنی قوم پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے. پھر آئرلینڈ میں 1866 میں یہ لفظ عیسائی استعمال کرتے رہے. 1930 سے 1940 تک انڈر ورلڈ یہودیوں کو دہشت گرد کہا گیا. 2001 میں امریکہ نے یہ لفظ القاعدہ کے لیے استعمال کیا جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا. اب آپ دیکھیں گے دہشت گردی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پر دہشت گردی کی جاتی ہے. تو سب سے پہلی ریزن ہے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر غیر منصفانہ تقسیم. یعنی کہ جب ملکی اور بین الاقوامی سطح پر انصاف نہیں کیا جاتا تو لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. لوگ پھر دہشت کے ذریعے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر دوسرا ریزن آتی ہے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو قربان کرنا. جب کوئی شخص دہشت گردی پھیلاتا ہے تو دراصل وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور قومی مفاد کو قربان کر دیتا ہے. پھر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کا وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ غلط استعمال کرنا. یعنی کہ بہت ساری بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو کہ جیسے آئل ہے، ایک بہت بڑا ریسورس ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو کہ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت، اور اس کی وجہ سے دہشت گردی پھیلتی ہے. پھر دوسرے ممالک کا ملک میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دوسرے ممالک کا
اسلامی ممالک میں فرقہ پرست تنظیموں کو سپورٹ کرنا. تو بہت سارے لوگ فرقہ پرست تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں اسلامی ممالک میں، جس سے ملک میں دہشت گردی، بد امنی پھیلتی ہے. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مغرب ممالک کا اپنی تہذیب اور ثقافت مسلط کرنے کے لیے مسلمان ملکوں میں بے دریغ سرمایہ خرچ کرنا، تاکہ وہ اپنی مورل ویلیوز کو مسلم کنٹریز میں انکلکیٹ کریں، اسلامک ویلیوز ختم ہو جائے. پھر ایک یہ بھی ریزن ہے کہ غلط تصور دین، یعنی کہ صحیح اسلام کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا اور وہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق نہیں کر پاتے، تو جس کی وجہ سے دہشت گردی ملکوں میں پھیلتی ہے. پھر ہم دیکھیں گے جہاد اور دہشت گردی میں فرق. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے بے خبر لوگوں پر حملہ. جہاد میں بے خبر لوگوں پر حملہ نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دشمن قوم پر رات کے وقت پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہوتی حملہ نہ کرتے. جبکہ دہشت گردی میں دہشت گرد بے خبر لوگوں پر حملہ کرتے ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. پھر دوسرا پوائنٹ ہے آگ میں جلانا. جہاد میں کسی شخص کو آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب دینا سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے کسی اور کے لیے جائز نہیں. جبکہ دہشت گردی میں مواد جو استعمال ہوتا ہے اس سے سارا جسم جل جاتا ہے. فصلیں تباہ کرنا یا بستیاں برباد کرنا. جہاد کے اندر فصلوں کو تباہ کرنا، کھیتوں کو برباد کرنا، بستیوں میں قتل کرنا جائز نہیں ہوتا. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کے لیے کوشش کر رہا ہے اور کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے، اور ایسے فسادیوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. جبکہ دہشت گردی میں ہر طرف فساد ہی فساد پیدا ہوتا ہے، فصلیں، اموال اور نفوس تباہ ہو جاتے ہیں. یہ لاشوں کا مسئلہ، تو کبھی بھی جہاد میں لاشوں کا مسئلہ نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کے مال اور مسئلہ سے منع فرمایا ہے، جبکہ دہشت گردی میں لاشوں کا مسئلہ کیا جاتا ہے. سفیروں اور قاصدوں کا قتل. تو جہاد میں سفیروں اور قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا قاصد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا. جبکہ دہشت گردی کی موجودہ لہر میں کتنے ہی سفیر قتل کیے جاتے ہیں. جہاد میں معاہدے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. جیسے حدیث پاک ہے کہ جو کوئی کسی معاہدے کو قتل کرے گا تو اسے جنت کی بو تک نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے بھی محسوس ہوگی. جبکہ دہشت گردی میں کسی کے لیے کوئی حفاظت اور امان نہیں ہوتی. جہاد خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو. تو دراصل جہاد اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ دہشت گردی ذاتی مفاد کے لیے، انتقام لینے کے لیے کی جاتی ہے. پھر جہاد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے. دہشت گردی انتہائی حقیر مقاصد کے لیے ہوتی ہے. جہاد سے فتنے کا خاتمہ ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. جبکہ دہشت گردی دراصل فتنہ برپا کرنے کے لیے ہوتی ہے. بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل عام. جہاد میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جبکہ دہشت گردی میں کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تجاویز دیکھیں گے. تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تجاویز وہی ہیں جو کہ اس کی وجوہات ہیں. اگر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر منصفانہ تقسیم کی جائے، لوگوں کے مفادات کا خیال رکھا جائے اور قومی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح دی جائے تو دہشت گردی کم ہو سکتی ہے. اگر بین الاقوامی طاقتیں وسائل پر قبضے کے لیے غلط استعمال نہ کریں تو دہشت گردی سے بچا جا سکتا ہے. بیرونی ممالک اگر اسلامی ممالک میں فرقہ پرست تنظیموں کو سپورٹ نہ کریں تو اس سے دہشت گردی کم ہو سکتی ہے. پھر مغربی ممالک اگر اپنی تہذیب اور ثقافت کو خود تک محدود رکھیں، دوسرے ممالک میں اپنی مورل ویلیوز کو انڈلج نہ کریں تو دہشت گردی کم ہو جائے گی. دین کا صحیح تصور لوگوں کو سکھایا جائے، سمجھایا جائے تو اس سے بھی دہشت گردی کم ہو سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جہاد اور دہشت گردی. امید کرتی ہوں آپ کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.